السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ۔ بہن، کیا آپ پڑھائی کرتی ہیں؟ جی بہن، میں پڑھتی ہوں۔ کیا آپ دینیات اور اسلامیات بھی پڑھتی ہیں؟ جی ہاں، میں دینیات بھی پڑھتی ہوں۔ کیا آپ دینی تعلیم و تربیت کے لیے کسی مدرسے اور مکتب میں جاتی ہیں؟ آپی، میں باقاعدہ تو کسی مدرسے میں نہیں جاتی ہوں، البتہ اپنے علاقے کے ممتاز اور معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالرب قاسمی صاحب کی عالمہ فاضلہ اہلیہ کے پاس پڑھنے جاتی ہوں۔ اچھا، ذرا یہ بتلائیے کہ وہ آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھاتی اور سکھاتی ہیں؟ ویسے گھروں میں کہاں کام دھام کے بیچ پڑھائی لکھائی ہو پاتی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، وہ گھر میں رہ کر بھی ہم کو نورانی قاعدہ اور قرآن مع تجوید پڑھاتی ہے، اور ساتھ ہی اردو بھی پڑھاتی ہے، بیشتی زیور کا درس دیتی ہے، مسنون دعائیں یاد کراتی ہیں، عقائد، عبادات، معاملات اور آداب معاشرت بھی سکھلاتی ہے، تمام اعمال کی سنتیں یاد کراتی ہے اور اپنی نگرانی میں ان پر عمل کی مشق بھی کراتی ہیں۔ کیا واقعی وہ اتنا سب کچھ پڑھاتی ہیں؟ جی ہاں، اتنا ہی نہیں، وہ ہم کو تقریر و خطابت اور ما فی الضمیر کی ادائیگی کا ہنر اور سلیقہ بھی سکھلاتی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو تو آپ مجھ سے جائزے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا سوال بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں۔ آپ شریعت کی روشنی میں یہ بتلائیے کہ ہم کو کون سے کام دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے اور کون سے کام بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ جی، اس سلسلے میں پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کو بھی سمجھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں داہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب التیامن فی کل شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز میں داہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کی اور بھی تفصیل آئی ہے کہ جو کام شرف اور عزت کے، اکرام اور نظافت کے، تعظیم اور نفع کے، زینت اور آرائش کے، خیر اور خوبی کے ہیں، وہ تمام کام داہنے ہاتھ سے کرنا مستحب ہے۔ اس کے برخلاف جو کام شرف اور عزت کے نہ ہوں، اکرام اور نظافت کے نہ ہوں، گندگی اور غلاظت دور کرنے کے ہوں اور طبعاً ناپسندیدہ ہوں، وہ بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ مثلاً وضو، تیمم اور غسل کرنا پاکیزگی کا کام ہے، کھانا کھانا نفع کا کام ہے، کپڑے پہننا حیا اور ستر کا کام ہے، جوتے، چپل اور موزے پہننا زینت کا کام ہے، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، کنگھی کرنا، یہ جسم کی تزئین اور آرائش ہے۔ ہدیہ، تحفہ، گفٹ اور انعام لینا اور دینا، یہ سب اعزاز اور اکرام کے اعمال ہے، ان سب کا داہنے ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ سے انجام دینا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ یہ تمام خواتین کی مجلس ہے، اس لیے تھوڑی اور وضاحت کر دوں۔ کانوں میں بندے، ہاتھوں میں چوڑیاں، پیروں میں پازیب پہنتے ہوئے پہلے دائیں کان، ہاتھ اور پیر کا استعمال ہوگا، اس لیے زیورات پہننا تزئین اور آرائش ہے۔ آپ تمام خواتین بھی سن رہی ہیں کہ نہیں؟ اس کے برعکس جو کام شرف اور عزت کے نہ ہوں،
اکرام اور نظافت کے نہ ہوں، جیسے کپڑے اتارنا، جوتے چپل موزے اتارنا، زیورات اتارنا، پسینہ پوچھنا، آب دست لینا، استنجا کرنا، جوتے چپل اٹھانا، بیت الخلاء میں داخل ہونا۔ ان تمام کاموں کے لیے بائیں یعنی الٹے ہاتھ کا اور پیر استعمال کیے جائیں گے۔ دوسری احادیث میں ان تمام امور کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله۔ دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم۔ ایک جگہ فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ۔ بہن دائیں اور بائیں کے سلسلے میں اصول تو آپ کے سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ جو کام شرف اور عزت کے، اکرام اور نظافت کے اچھے اور پسندیدہ ہیں وہ دائیں ہاتھ سے، اور جو غیر ناپسندیدہ اور گندگی سے جڑے ہوئے ہیں وہ بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے کیے جانا چاہیے۔ امید ہے کہ جواب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست، بہت شاندار، بہت مبارکباد آپ کو اس مدلل اور محقق جواب پر۔ اللہ تمہارے علم میں، تمہاری عمر میں اور تمہارے شعور و ادراک میں برکت اور ترقی عنایت فرمائے۔ واقعی تمہاری استانی انتہائی قابل اور تربیت کے ہنر سے واقف شخصیت معلوم ہوتی ہیں۔ انہوں نے تمہارے رگ و ریشے میں قرآن و سنت کا علم پیوست اور راسخ کر دیا ہے۔ تم سے بات کر کے لطف آ گیا ہے۔ ایک اور سوال آپ سے کرتی ہوں، ہمیں کس ہاتھ سے لکھنا چاہیے، یعنی کس ہاتھ سے قلم پکڑنا چاہیے؟ لوگ تو دونوں ہاتھوں سے لکھتے ہیں، کچھ دائیں سے کچھ بائیں سے۔ اس کا جواب بھی آسان ہے۔ پہلے یہ طے کیجئے کہ لکھنا شرف، ہنر اور کمال ہے یا ناپسندیدہ کام۔ تو پھر سنیے، لکھنا صرف اعزاز ہی نہیں بلکہ بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا کمال اور بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی بار 5 آیات اتاری تھی، تب ہی لکھنے کو اعزاز و شرف والا عمل قرار دے دیا تھا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھیے اس عزت والے رب کے نام سے جس نے ہمیں قلم سے لکھنا سکھایا۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورت نمبر 68 کا تو نام ہی سورہ قلم ہے، جس کے شروع میں ہی اللہ نے قلم، اس کی لکھاوٹ اور تحریر کی باقاعدہ قسم کھائی ہے۔ نون والقلم ما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائیں وہ یقیناً قابل قدر ہوگی۔ اب آپ کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ لکھنا نعمت ہے، شرف اور اعزاز ہے، اس لیے دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے۔ جو لوگ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ فوراً اپنا رائٹنگ ہینڈ تبدیل کریں۔ اساتذہ اور استانیہ جن بچوں اور بچیوں کو بائیں ہاتھ سے لکھتا دیکھیں فوراً روکیں، دائیں ہاتھ سے لکھنے کی تاکید کریں، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بہن، تم نے تو کمال کر دیا۔ اتنی سی عمر میں تمہارے علمی رسوخ کا عالم یہ ہے کہ جس چوک پر اساتذہ کی نظر نہیں جاتی، آپ نے مضبوط دلائل کے ساتھ اس غلطی کی نشاندہی کر ڈالی۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فی علمک و عمرک۔ اتنی سی عمر میں
زبان کی یہ طلاقت، ذہن کی یہ رسائی، تعبیرات میں یہ بلاغت اور جواب دینے کا یہ خوبصورت بے باک ہنر، اوپر سے قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کا یہ انبار، خدا کی قسم تم پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ واقعی تم بڑی قسمت والی ہو جو تمہیں کسی قیمتی باتوفیق اور استانی مربیہ نے تراش کر ہیرا بنا دیا ہے اور علم کی بھٹی میں ڈال کر کندن کر دیا ہے، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم آگہی سے دل منور کر دیا۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیے اور میری استانی کے لیے بھی۔ بالکل، میں ہی کیا بلکہ یہ پورا مجمع اس ہستی کے لیے دعا کرے جس نے ملت کے ان ہیروں کو اس محنت سے تراشا ہے کہ قرآن و حدیث ان کی زبانوں پر بولتا ہے۔ اللہ انہیں اور ان کے پورے گھرانے کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ تا ابد جاری رہے یہ سبیل میں کشی، تا ابد جاری رہے یہ سبیل میں کشی، ساقیہ آباد یہ تیرا میخانہ رہے۔ آمین آمین۔ امید ہے آج سے ہم دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ اور پیروں کا استعمال اسی طرح کریں گے جس طرح ابھی ہم نے سنا۔ ہم دونوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔